الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان کے علاوہ ساری مخلوق اپنے اندر علم لے کے پیدا ہوتی، انہیں باہر سے کوئی نہیں سکھاتا. سانپ کے بچے کو پیدا ہوتے ہی کہاں سے علم ہوتا ہے کہ میرے اندر زہر کی تھیلی؟ اسے ڈسنا کون سکھاتا ہے؟ اسے نگلنا کون سکھاتا ہے؟ شہد کی مکھی کو شہد بنانا کون سکھاتا ہے؟ گھر ڈیزائن کرنا جس میں کہیں کوئی بھی خلا باقی نہ رہے، یہ اسے کون سکھاتا ہے؟ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، اسے لائن بنانا کون سکھاتا ہے؟ دیمک اندھی ہوتی ہے، اسے گھر بنانا کون سکھاتا ہے؟ یہ افریقہ کے غریب ملکوں میں ہماری جماعت گئی تو جنگلوں سے گزرتے ہوئے وجہ سے یوں لمبے سے تابوت نما مٹی کے ڈھیر ہوتے تھے. تو میں نے وہ مقامیوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دیمک کا گھر. او بھائی ران دے لے جا. تو ان کا یہ دیمک گھر بنا تھی. اور ایک عجب بات ہے کہ اندھی ہے اپنے گھر میں روشن دان بناتے روشنی کے لیے. سارے روشن دان اس طرف ہوتے ہیں جس طرف سے سورج چلتا. اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ سورج کا یہ رخ ہے، مجھے ادھر کھڑکیاں بنانی؟ یہ میں نے چند ایک مثالیں آپ کو پیش کی ہیں کہ انسان کے علاوہ ہر مخلوق اپنا علم لے کے پیدا ہوتی ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور پھر ہدایت دیتا ہے، علم دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. جانور بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ اپنا علاج خود کرتے ہیں، انہیں اپنی بیماری کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کے علاج کا بھی پتہ ہوتا ہے. ان کو کہیں سے کوئی طبیب آ کے نہیں سکھاتا کہ کیا کرنا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. انڈیا کانپور میں ایک جگہ بندر بہت ہوتے تھے، تو بندر ان کے یہاں مقدس ہے، تو وہ حملہ ور ہوتے اور چیزیں اٹھا پریشان کر. تو مسلمانوں نے آپس میں سوچا بھئی ان کو کسی طرح ختم کریں. اب سیدھا مارنا تو مصیبت تھی، تو انہوں نے زہر میں آٹا گوندا اور روٹیاں بنا کے چھت پہ ڈال دی. جب بندر آئے معمول کے مطابق اپنے غذا تلاش کرنے، تو انہوں نے دیکھا اگے تو ٹوکرے چاہتے ویکھنا پاؤں تو آج پہلے ہی دسترخوان لگا پہ ہے، کوئی چکر ہے؟ کسی نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے. وہ سارے واپس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس آ رہے تو ان کے ساتھ 2 بوڑھے بندر، ان کے فلسفر کہہ لو، ڈاکٹر آکھاں تو سی ناراض ہو جاؤ گے تو ان کے فلسفر کہہ لو. تو وہ دونوں آئے، انہوں نے ایسے روٹیوں کو توڑا اور سونگا اور وہاں رکھ دیا. پھر آنکھوں میں اشارے ہوئے، پھر وہ سارے واپس چلے. تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے واپس آ رہے تھے
سب کے ہاتھوں میں ایک درخت کی ٹہنیاں تھیں. تو آ کر بیٹھے، انہوں نے پہلے روٹی کھائی، اوپر سے وہ ٹہنیوں کے پتے چبائے اور زبان حال سے کہہ گئے کل بھی پکاوے جی آ کے کھاواں گے. سب چلے گئے. اس میں زہر ہے کیسے پتہ چلے؟ اس زہر کا علاج کیا ہے؟ کہاں سے سیکھا؟ یہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ باقی مخلوق کے بارے میں یہ قانون بتاتا ہے کہ میں پیدا کرتا ہوں، اس کو ہدایت دیتا ہوں، اسے طریقہ بتاتا ہوں زندگی گزارنے کی. پھر ان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے. آپ بکری کو مار دیں گے گوشت نہیں کھائے گی، رکھو بھوکی مر جائے گی گوشت نہیں کھائے گی. آپ شیر کے آگے گھاس رکھیں، وہ بھوک سے مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا. وہ اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے. ان کے اندر صحیح علم جاتا ہے، غلط نہیں جاتا، اور پھر جو صحیح جاتا ہے اس پر ان کا عمل مضبوطی سے ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا. اب شیر کو مجبور کر دیں، ڈنڈے مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا. بکری کو پلاؤ کھلائیں مر جائے گا، نہیں کھائے گا. اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے. انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ ہمارے بارے میں، وہ باقی مخلوق کے بارے میں، کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر تمہیں اللہ نے اعضاء دے دیے، 5 سینسر دے دیے، سے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. تو ہم علم باہر سے لیتے ہیں، اندر سے نہیں. اندر میں سسٹم ہے اس کو قبول کرنے کا. پھر چونکہ ہمارا امتحان ہے تو کسی بھی مخلوق میں غلط علم کو لینے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن انسان کا چونکہ امتحان ہے تو اس کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تیرے اندر غلط علم بھی ڈالنے کا راستہ رکھا ہے اور صحیح علم ڈالنے کا بھی راستہ رکھا ہے. اس زبان سے جھوٹ بول تو کڑوی نہیں کروں گا، سچ بول تو میٹھی نہیں کروں گا. حلال کی روٹی ہوگی تو کوئی شہد سے وہ گوندھی ہوئی نہیں ہوگی، اور حرام کی روٹی ہوگی تو اس میں کانٹے نہیں ڈالوں گا. دونوں ایک جیسے ہوں گے. ہاں پیچھے ایک سسٹم چل رہا ہے، وہ کل صغیر و کبیر مستطر. یہ میرے یہ ہاتھ کی حرکت یہ بھی لکھی گئی، میری آنکھ کی حرکت اس پر بھی پہرا لگا ہوا، میرے دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی صدائیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. پیچھے ایک سسٹم ہے. وہ پھر ایک دن آئے گا، اللہ کہے گا اقرا کتابک، اپنی فائل پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، مجھے کسی اور کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود تیرا عمل تجھ پر گواہ ہے، یہ تیری پوری زندگی ہے. تو اس کا جواب انسان دے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیا ہوا؟ اس نے میرے ایک ذرے کو بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیا، ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے کھڑی کر کے رکھتا. تو انسان کے اندر ایک تو علم باہر سے آتا ہے، اندر سسٹم ہے، پھر یہ غلط بھی لیتا ہے، صحیح بھی لیتا ہے، پھر یہ صحیح لے کر اس کے خلاف کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. جو میں نے آپ کو چند مثالیں دی کہ جانور اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں نہیں کرتے. آپ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، آپ مریضوں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے آپ ڈاکٹر بھی انسان ہیں، بیمار ہوتے ہیں. آپ شوگر کے مریض کے سامنے مٹھائی رکھو، جو نہ کھاوے تو میں نے نہ پلوے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، چاہے وہ مولانا صاحب ہے، اور چاہے وہ خطیب صاحب ہے، چاہے سیٹ صاحب ہے، چاہے شیخ صاحب ہے. اس کے اندر سے آواز آئے گی آج ایک گولی بات کھا لوں گی، کوئی بات نہیں، حلوہ تو نہ جائے. انسان اپنے علم کے خلاف. دل کا ڈاکٹر ہے، گھر بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، میرا بھائی بڑا اچھا کارڈیالوجسٹ ہے، وہ گھر بیٹھ کے سگریٹ یا ریا نہیں جانتا ہے.
انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور غلط علم بھی قبول کرتا ہے. جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اس کے دلائل قائم کرنے کی بھی طاقت ہے، اور سچ انسان کا زیور ہے، اس کے دلائل قائم کرنے کی بھی اس کے اندر طاقت ہے. اس وقت میرا سارا معاشرہ اس غلط علم پر مطمئن ہو چکا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا اور ہیرا پھیری کے بغیر روٹی نہیں کمائی جا سکتی. یہ علم ان کے اندر شیطان نے فٹ کر دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، وہ لائن، وہ پائپ لائن جس سے غلط چیز اندر جاتی ہے، اس کو قبول کرنے کی طاقت بھی اللہ نے ہر مرد عورت کے اندر رکھی ہوئی. اور وَتَقْوَاهَا، کہ اس طرف صحیح کو لینے کی بھی طاقت ہے کہ صحیح کے پیچھے اللہ اس کا رسول ہے اور غلط کے پیچھے شیطان اور اس کے شیطان بڑے. شیطان کی دعوت ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. میرے اللہ کی دعوت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ تیرے اللہ کی لعنت. شیطان کی دعوت ہے کہ جھوٹ کے بغیر نہ سیاست ہے، نہ میڈیکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. میرے بھائی بہنوں، جس معاشرے میں جھوٹ پھیل جائے، دھوکہ پھیل جائے اور ظلم پھیل جائے، یہ معاشرہ کبھی عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. یہ سر اٹھا کے زندہ رہنے کا حق کھو دیتے. ان کے دریا خشک ہوں یا موجیں مارتے ہوں، ان کی وادیاں سرسبز ہوں یا ویران ہوں، ان کے گھروں میں گھی کے چراغ ہوں یا روٹی کے لیے چولہا نہ جلے، جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے، جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، جس معاشرے میں دھوکہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی. یہ ہماری بیماری ہے. اس بیماری کا آپ کے پاس علاج کوئی نہیں ہے. کوئی گولی ایسی نہیں کہ آپ کھلاؤ اور اگلا سچ بولنے لگ جائے. آپ ٹیکا لگاؤ اور وہ دھوکہ چھوڑ دے. آپ آپریشن کرو اور وہ ظلم چھوڑ دے. اس کا علاج آپ کے ہاسپٹلز، پوری دنیا کے ہاسپٹلز میں کوئی نہیں ہے. اس کا علاج صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہے. یہ وہاں سے شفا ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی. تو ایک بیماریاں وہ ہیں جس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں. ان بیماریوں پر تو اللہ کی رحمت بھی ہے، اور یہ بیماری انسان کے ساتھ شروع سے ہے. میں بھی آ رہا تھا تو مجھے بہت پرانی حدیث تو پرانی نہیں، میں نے بہت پرانے پڑھی تھی تو اچانک یاد آئی کہ سب سے پہلے انسان آدم ہے اور سب سے پہلے بیمار بھی آدم ہے. آدم علیہ السلام بیمار ہوئے، سر میں پھوڑا نکلا تو 2 نفل پڑے انہوں نے، تو پھوڑا وہاں سے سینے پر آ گیا. پھر 2 نفل پڑے تو سینے سے رانوں پر آ گیا. پھر 2 نفل پڑے تو رانوں سے پنڈلیوں پر چلے گئے. پھر 2 نفل پڑے تو پنڈلیوں سے پاؤں پہ چلے گئے. پھر 2 نفل پڑے تو وہ نکل کے غائب ہو گئے. تو پہلے انسان نبی آئے بیمار ہوئے، انبیاء بیمار ہوئے. میرے نبی نے 13 دن شدید سرد درد اور بخار کے ساتھ اپنا مرض الموت کا ٹائم گزارا. 29 صفر عصر کے بعد سر کا درد شروع ہوا اور 12 ربیع الاول آخری سانس تک سر کا درد اور بخار پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا. اور آپ کہتے واہ راسا، بھائی میرا سر، بھائی میرا سر. اور جانے سے 5 دن پہلے بخار کی شدت تھی، تپ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا 7 کنوؤں کا پانی لاؤ میرے لیے. تو 7 کنوؤں کا پانی 7 مشکیزوں میں لایا. تو پھر آپ نے ایک ٹب منگوایا، اس میں آپ تشریف فرما ہوئے. آپ حضرت عائشہ کے گھر میں آخری ایام گزار رہے تھے تو ان کے گھر میں ٹب نہیں تھا. تو حضرت حفصہ کے گھر میں ٹب موجود تھا، وہ لایا گیا. آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے
اور ایک ایک مشریزہ آپ کے اوپر ڈالا گیا، 7 کنوؤں کا پانی آپ کے اوپر ڈالا گیا، پھر کچھ آپ کو افاقہ ہوا، بخار نیچے گیا۔ آپ بھی پٹیاں رکھتے ہیں، تو آپ نے سر درد کی وجہ سے بڑی کس کے پٹی باندھی سر کے اوپر، اور حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لائے ظہر کی نماز سے پہلے، اور آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بلاوا قریب ہے۔ میں نے کسی کا تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کا حق دبایا ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، آخرت میں تمہارا سامنا نہیں کر سکتا، میں کسی حقدار کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس دن جن کی شفاعت سے کروڑوں گناہگاروں کو جنت کا راستہ ملے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا حق لے کے دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو سارے صحابہ رونے لگے، چیخ و پکار ہو گئی، لیکن آپ اپنی بات دہراتے رہے۔ تو زیادہ شور ہوا تو ہم ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر دوبارہ ممبر پر تشریف لائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں اپنی بات دہراتا ہوں، میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میرا بلاوا قریب ہے۔ میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو چھڑی ماری ہو، میں نے کسی کا حق دبایا ہو، یہاں بدلہ لے لو، آخرت میں نہیں دے سکتا، تمہارا حساب نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائی بہنوں، آپ سوچیں، جو ارادے سے زیادتی کر رہا ہے، ارادے سے لوگوں کے حق مار رہا ہے، وہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ اور جب حق مار رہا ہے، یہ نہیں کہ زمین دبا لی، آپ کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ آپ 5 روپے کی دوائی بھی لکھ سکتے ہیں اور 50 روپے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ قلم جو چل رہا ہے، اس کے پیچھے اگر کسی کمپنی کا لگا ہوا پیسہ ہے تو یہ وہ ظلم ہے جس کا آپ کو چکانا پڑے گا حساب آخرت میں اللہ کے سامنے، کہ جب تم 1 روپے کی دوا سے بھی مرض کو علاج کر سکتے تھے تو میں نے 50 روپے کی دوا کیوں لکھی؟ چند ٹکوں کی خاطر۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، درد سے کہہ رہا ہوں۔ میں بھی کینیڈا گیا تھا رمضان سے پہلے، تو وہاں اس کے 5 بڑے ڈاکٹر ہیں، اس کے یہ نیورو فزیشین ہے، اس میں ایک پاکستانی بھی ہیں۔ تو میرے سر درد بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس آئیں، میرے پاس ایک علاج ہے، میں آپ کا کرتا ہوں۔ وہ ان سے ملنے گیا تھا، تو ان کے ٹیبل پر ایسے پڑی تھی، یا تو مانگا جائے تو بڑا سستا ہے، تو پینسل پڑی تھی ایسے، تو ایسی باتیں چل پڑی ہیں دواؤں کی اور پاکستان کے وہ کمپنیوں کی، تو انہوں نے ایسے اٹھائی کیوں کہ مولانا صاحب، یہ ایک پینسل اگر میں کسی کمپنی سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، ایک پینسل۔ تو میرے پاس تو آنسو ہی نہیں تھے کہ بہا سکتا، کم ایک پینسل لے لوں کسی کمپنی سے تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، کسی کمپنی کے ایجنٹ کو اجازت نہیں ہمارے کمرے میں داخل ہو سکے۔ زوال جب آتا ہے تو چوطرفہ آتا ہے، جب رات آتی ہے تو پھر پیمز پر بھی آتی ہے اور فیصل مسجد پر بھی آتی ہے، پھر ممبر پہ بیٹھا خطیب بھی بگڑتا ہے، اور کلینک میں بیٹھا ڈاکٹر بگڑتا ہے، اور دفتر میں بیٹھا افسر بگڑتا ہے، اور کرسی پہ بیٹھا بادشاہ بگڑتا ہے، اور ایوان میں بیٹھا سیاستدان بگڑتا ہے۔ رات جب آتی ہے تو اندھیرا بے رحمی کے ساتھ آتا ہے، اجالا جب آتا ہے تو کونے کونے کو روشن کرتا ہے۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے، ان کے دلوں کی بجائے ان کے دلوں اللہ کے نور کی بجائے شیطان کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، تو پھر ہر روپ میں وہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ وائٹ گاؤن پہن لے یا چٹی پگڑی پہن لے، وہ جب اندر سے بگاڑ ہوتا ہے، جہاں بیٹھے گا وہ بگاڑ باہر نکلے گا، وہ فساد باہر نکلے گا۔ میں اتنا ڈپریس ہوا ان کی وہ بات سن کر کہ میں اپنے دیش کا کیا کروں، جہاں مریض گاہک بن جائے،
وکیل کے سامنے مظلوم بھی گاہک بن جائے اور جج کا قلم بھی 2 کوڑی میں بک جائے، غریب کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو جائیں۔ میرا آبائی ضلع ملتان ہے، اس میں ایک قدیم قصبہ تلمبا۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا مظفر خان کو شہید کر کے، تو اس نے 3 بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں اور ایک تلمبا میں، جو میرا ہوم ٹاؤن، وہاں سے 3 کلومیٹر آگے میں رہتا ہوں، وہاں پشتوں سے آباد۔ 1 مہینہ وہاں وہ ٹھہرا رنجیت سنگھ، تلمبا دریا راوی کے کنارے پر آباد تھا، اور وہ ملتان کا بڑا اچھا ضلع تھا اس وقت۔ تو وہ بازار حسن 1818 سے قائم ہوا۔ چند سال پہلے مجھے خیال آیا کہ میں ساری دنیا پھرتا ہوں، تو یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں لڑکیاں یہاں، ان کا بھی تو میرے اوپر حق ہے، یہ میرا گریبان پکڑ لیں قیامت کے دن، تو ساری دنیا تو تبلیغاں کی تھیں، سنتوں آ کے گالی نہ دسی، تو میں ڈر گیا۔ تو میں نے ایک دن سب کو اکٹھا کیا، تو وہ ان کی نائکہ، ان کی ڈانسر، ان کی طوائف ہیں، سب اکٹھی ہو گئی، ان کے لوگ بھی، ان کے مرد بھی۔ تو میں نے صرف اس مضمون پہ بات کی کہ اللہ نے اسلام میں عورت کا کیا مقام رکھا ہے، وہ بیٹی ہو، وہ بہن ہو، وہ بیوی ہو، وہ ماں ہو، تو اس کا کیا مقام، خالہ ہو، اس کا کیا مقام۔ احادیث سے بس کوئی پونا گھنٹہ میں نے بات میں چلا۔ ہم اس طبقے کو نا نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جب میں ان کے قریب ہوا، کوئی عورت جسم بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کوئی بچی گھنگرو باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ مرد ہے جو اس سے نہ چاہتا بھی ہے اور اس کو بیچتا بھی ہے، اور اس پر طوائف کا کالا داغ لگاتا ہے۔ خود سردار صاحب ہوتا ہے، خود میاں صاحب ہوتا ہے، خود مار صاحب ہوتا ہے، خود شیخ صاحب ہوتا ہے، اور ایک غریب کی بچی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے طوائف کا داغ لے کر قبر میں چلی جاتی۔ میرے بھائی بہنوں، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کلینک چل جائے، پریکٹس چل جائے، ہاسپٹل چل جائے، یہی تو سب کچھ نہیں۔ انسان وہ نہیں جس کا ضمیر کوئی خرید سکے، وہ تو بھیڑ بکری ہے، گائے بھینس ہے، اونٹ اور گھوڑا ہے جسے پیسوں پہ خرید لو۔ انسان وہ ہوتا ہے جسے کوئی خرید نہ سکے۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کا نفس اس کے ضمیر کا غلام ہو، جس کا ضمیر سو جائے اور نفس اس کا غلام ہو، وہ میرے رب ذوالجلال کی قسم مرد ہے یا عورت ہے، انسانی شکل میں کوئی جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ تو دعا دو اس ہستی کو جو جاتے ہوئے رو رو کے اللہ کو منا گئے، ورنہ اللہ نے پہلوں کو بندر کتے بنا دیے تو ہمیں بھی بنا سکتا تھا۔ کتنوں فجعل منہم القردۃ والخنازیر، ہم نے بندر بنا دیے، خنزیر بنا دی۔ میرے نال کوئی رب دی رشتہ دار یا ساڑھے نالوں دی کوئی دو نالوں چوکھی رشتہ دار، بے نیاز سمد، بیچ میں اللہ کا حبیب کھڑا ہوا ہے۔ اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔
یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اتنا اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا سنرضیک فی امت، میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کروں۔ میرے رب کی قسم اگر آپ کی آہیں اور آنسو نہ ہوتے، بتاؤ مچھلی کھانا کڑا بڑا، اللہ نے کہا جب اللہ کہہ دے تو پھر چھوٹی چیز بھی بڑی ہو جائے۔ اللہ نے کہا بھائی مچھلی نہیں کھانی ہفتے کے دن، انہوں نے اللہ کو چکر دیا، ہفتے کو پکڑ لیتے اتوار کو کھا لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، انہیں باز آئے، اللہ نے بندر بنا دیا، بندر کونو قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، رات کو سوئے مرد عورت بچے بچیاں، صبح اٹھے سب بندر بندریاں، اور 3 دن میں سب مر گئے۔ میرے رب کی عزت کی قسم ماں باپ کو دکھ دینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، ظلم و ستم مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، جوئے کے اڈے چلانا، فحاشی کے اڈے چلانا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ لیکن اس کملی والے کو دعائیں دو جو بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے، میری امت میری امت میری امت۔ اور قیامت کے دن میں جب جہنم آ کے چنگھاڑ مارے گی تو ساری دنیا کہے گی نفسی نفسی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، یہاں تک کہ فرشتے زمین پر گر پڑیں گے کہیں گے نفسی نفسی، جنہوں نے جانا ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا واسطہ بس مینو بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف اور دہشت کے وقت آپ ایک آواز سنیں، یا رب امتی امت، یا رب امتی امت۔ اسپیکر کی آواز تھوڑی ہے، وہ گونجے گی سارے مجمع، یا رب امتی امت۔ تو سارے ادھر دیکھیں اے کون ہے؟ ساری دنیا نفسی نفسی، اے کون ہے؟ امتی امتی۔ جب نظریں آواز کا تعاقب کریں گے تو دیکھ لو گے اپنے نبی کو ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میرے بھائیو اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بنایا ہے، ڈاکٹر بن کے مرنا، تاجر بن کے نہ مرنا، ورنہ 2 ٹکے کے نہیں رہو گے۔ پیسہ ہی بنانا تو جاؤ جا کے دکانہ کھولو راجہ بازار، کیوں مسیحا کا روپ دھار کے بیٹھے ہو یہاں؟ واحد پیشہ ہے ڈاکٹری، جس کو ایک نبی کا ٹائٹل ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مسیح بھی کہتا ہے، عیسیٰ بھی کہتا ہے، اور واحد پیشہ ہے جس کے کرنے والے کو مسیحا کا لقب دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے پیشوں میں کسی پیشے کو نبوت کے ٹائٹل میں سے کوئی ٹائٹل نہیں ملا، صرف آپ وہ لوگ ہیں جنہیں مسیحا کا ٹائٹل نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ۔ تو وہ سے ہاتھ پھیرتے تھے مریض پر، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ میرے دیس کو سچ کی ضرورت ہے، دیانتداری کی ضرورت ہے، اور انصاف کی ضرورت ہے۔ یہ بجلی کی کمی سے نہیں مارا گیا، یہ دریاؤں کے خشک ہونے سے نہیں مارا گیا، یہ پیسے کی قدر گھٹ جانے سے نہیں مارا ہوا، یہ ظلم و ستم کا مارا ہوا ہے، یہ دھوکے اور فراڈ کا مارا ہوا ہے، یہ جھوٹ کا مارا ہوا ہے، یہ بد اخلاقی کا مارا ہوا ہے۔ قوموں پہ زوال سازش سے کبھی نہیں آتا، قوموں پہ زوال پیسے کی کمی سے کبھی نہیں آتا، قوموں پہ جب بھی زوال آتا ہے ان کے اخلاقی پستی کی وجہ سے آتا ہے۔ تو آپ بہت حساس طبقے سے تعلق ہے، آپ زندگی اور موت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہوتے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن باہر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کا کردار بہت بڑا کردار ہے،
ڈاکٹر بن کے علاج کرنے پہ پتہ نہیں اللہ کیا دینے والا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تم نے میرا حال ہی نہ پوچھا. اب ذرا تعبیر دیکھو، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تم نے میرا حال ہی نہ پوچھا. وہ کہے گا یا اللہ بے عیب ذات تیری، سبوح قدوس ذات تیری، یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے؟ تو اللہ کہیں گے اما علم ان عبدی الفلان مریض فلو عدته لوجدت ذلك عندی. ارے میرے بندے تجھے خبر ملی تھی نا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے. فلاں میں مسلم اور کافر کی کوئی قید نہیں، مرد عورت کی کوئی قید نہیں، اچھے برے کی کوئی قید نہیں. تمہیں معلوم تھا نا میرا فلاں، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ دہرے بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی مرد بھی. تمہیں پتہ چلا تھا نا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا. اگر تو اس کا حال پوچھ لیتا تو یہ ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. بھائی وہ کسی تڑپتے ہوئے کو سکھ پہنچانا، کسی روتے ہوئے پہ مسکراہٹ بکھیرنا، تو اس پہ اللہ کیا دینے والا ہے؟ یہ تو صرف حال پوچھنے کو اللہ کہہ رہا ہے. اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے میرا حال پوچھنا. تو علاج کرنے پر آپ محنت کر رہے ہو، اپنی محنت کا صلہ جو ایک حدود کے اندر آپ لو، اس پہ آپ کو اجر ملے گا. لیکن آپ تاجرانہ سوچ رکھو تو پھر یہ بہت مقدس پیشہ ہے. کہیں اصل لوگ بدنام نہ ہو جائے. ایک بہت پرانا قصہ یاد آیا. ایک عرب سردار کے پاس گھوڑا تھا بڑا قیمتی، لوگوں نے بڑے پیسے لگائے کہ بیچ دو، انہوں نے کہا نہیں میں نے بیچ. تو ایک آدمی نا راستے میں بیٹھ گیا بیمار بن کے. تو وہ گزرا تو کہنے لگا بیمار ہوں مجھے ساتھ لے چلو. کہا آ جاؤ. کہا آنے کے قابل ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا، نیچے اتر کے مجھے اوپر بٹھاؤ. تو وہ نیچے اترا، اس کو بٹھایا تو انہیں ایڑ لگا دی. گھوڑا تو چور تھا. تو گھوڑے نے جب قدم اٹھائے تو کہنے لگا ایک بات میری یاد رکھنا، کسی کو بتانا نہیں کہ تو نے یہ کیسے لیا ہے، ورنہ لوگ ضرورت مندوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ جائیں گے. اللہ بھائی وہ لوگ آپ کو ڈاکٹر سمجھ کے آئیں، آپ آگے تاجر بیٹھے. تو اصل ڈاکٹروں پہ کہیں اعتماد نہ اٹھ جائے. لوگوں سارے ہی تاجر ہیں، سب کمپنیوں کے غلام ہیں. کسی بھی مرد عورت کی عزت اور بلندی کسی بھی پیشے سے ہو، سچ، دیانت، انصاف. جس مرد عورت میں سچائی ہے، دیانتداری ہے اور انصاف ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ نیچا دکھا سکتی ہے، اس قوم کو نہ زوال آ سکتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے مشرک. تو میرے معاشرے کو ضرورت ہے سچائی کی، سچے بندوں کی، دیانتداروں کی، انصاف والوں کی. آپ کو ایک عجب حدیث سنا. جب اللہ جنت میں پہنچا دیں گے ایمان والے جنت میں اور مجرم جہنم میں، تو ایک حدیث اور یاد آ گئی تو سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اہل النار، اے جہنم والو. کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں. کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اللہ پوچھیں گے دنیا میں کتنا وقت گزارا؟ کہیں گے یومن او بعض یوم، یا اللہ میرے خیال میں ایک دن گزارا، یا کوئی آدھا دیہڑے یا آدھا دن گزارا. فصل العادین، سنتا حساب آمدہ نہیں، کسی حساب ہے الکول پوچھ بھائی سے چوکھا ٹائم گزار کے آئے. تو اللہ فرمائیں گے
الا بستم الا قلیلا، نہیں تم آدھے دن سے بھی کم ٹھہرے، لیکن بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، میرے بندو تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا، صرف ایک صبح ایک شام کے بدلے تم نے میرے ناراضگی کو خریدا، جو تمہارے لیے رحم کے دروازے بند ہیں۔ پھر اللہ جنت والوں سے پوچھے گا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتے۔ پھر اللہ جنت والوں سے پوچھے گا، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اب لوگ دنیا میں کتنا ٹھہرے؟ تو یہ سارے جنتی مرد عورت، یومن او بعض یوم، یا اللہ ایک دن، دوسرے کہیں گے نہیں یا اللہ نہ زیادہ دس ہے ادھا دیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نعم ما اتجرتم، واہ واہ، آئے بڑا اعلیٰ سودا کر کے آئے ہو، دن آدھے دن کی مشقت کے بدلے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے میری رحمت، میری جنت، میری میزبانی کو خریدا، جاؤ مزے کرو، کوئی پوچھنے والا ہے؟ جو حدیث سنانا چاہتا ہوں اب سنا۔ جنت انسانی نعمتوں کی انتہا ہے، اور اس میں جنت کی انتہا اللہ کی رضا ہے، پھر اللہ کی رضا کی انتہا وہ اللہ سے ہم کلام ہونا، دیدار کرنا اور اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ جو اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو دیکھا، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے بندو بندیو میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے۔ کہیں نہیں ایک وعدہ باقی۔ وہ سارے کہیں گے وہ کیا؟ جنت مل گئی، جہنم سے بچ گئے، زندگی مل گئی، جوانی مل گئی، خوشیاں مل گئیں، ہر شے ختم مصیبت کی، اور ہر راحت مل گئی ہے، تو یا اللہ اب کیا باقی ہے؟ تو پھر اللہ کی آواز ہے ایک باقی، کیا ہے؟ رضوان، وہ جنت کا جو بڑا فرشتہ ہے، جنت کا جی ایم کہہ لو آج کی زبان، تو اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی، اور کہے گا میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹاؤ، آج یہ مجھے دیکھیں، میرا دیدار کریں۔ امیر خسرو کا ایک شعر ہے، از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے، کہ یا اللہ تجھے دیکھے بغیر تیرے بندے بندیاں آروں سے چر گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، پانی میں بہا دیے گئے، آگ میں جلا دیے گئے، ٹوٹے ٹوٹے کر دیے گئے، تیرے عشق میں دیکھے بغیر جو یوں کر گئے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ فرعون کی ایک باندی کلمہ پڑ گئی، عورت تو ویسی کمزور ہوتی ہے، اور زر خدید باندی ہو تو اس کی کیا حیثیت ہے، پر ایمان چیز عجب ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا اس لیے سنا دیتا ہوں، از لذت دیدارش پر۔ تو فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اس کو پکڑوایا، اس کی دو بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی ایک پاؤں پہ چلتی، تو انہیں کڑاہ میں تیل ڈال کے نیچے آگ کھولنے لگا۔ وہ کہنے لگا اب ایک کو چن لے، اگر موسیٰ کے رب کو چنتی ہے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، مجھے رب مانتی ہے تو تجھے تیری بچیوں کو زندگی بھی مبارک ہو، سب کچھ مبارک۔ تو اس نے کہا فرعون یہ تو میری دو ہیں، میری 100 بھی ہوتی تو اللہ کے نام پہ جلا جلا۔ یہ کتنی مائیں بیٹھی ہیں، اللہ نے اپنی محبت کو باپ سے تشبیہ نہیں دی، ماں سے تشبیہ دی، باپ سے تشبیہ نہیں دی، ماں سے تشبیہ دی۔ اس کو الفاظ کے احاطہ میں لانا مشکل ہے، تو ایک بول پر جو اپنی بچیوں کی زندگی بچا سکتی ہو، وہ کیا چیز ہے جو ممتا پر بھی غالب ہو کر کہہ رہی 100 ہوتی تو وہ بھی جلا دیتی۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا، اس نے تو ذرا چیخ پکار کی کہ اماں اماں اماں، اس کے کلیجے میں کتنی دراڑیں پڑی ہوں گی جب اس نے دیکھا ہوگا اس کو کھینچتے ہوئے، اور ایک لفظ پر وہ بچا کے گھر میں جا کے توبہ کری، اللہ میں اتھے کفر آ کھائیاں میری توبہ، میں مڑ کلمہ پڑھ دی پہیاں تو معاف تھا، ڈال دیا۔ اس کی تیرتی لاش کو دیکھ کر اس کا جو کلیجہ پھٹا، ایک آنسو آنکھ سے نہیں نکلا، تو اللہ نے پردہ ہٹا دیا، اس نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اس نے کہا اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں۔
پھر معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں چلا، اس کو یوں ڈالا مچھلی کی طرح، وہ تلی گئی، اس کی بھی روح نکلی، اس نے ماں نے دیکھا، وہ بھی کہ اماں بس ابھی اکٹھے ہو جائیں۔ جب انہوں نے ان کی ماں کو پکڑا تو وہ کہنے لگی فرعون میری ایک خواہش ہے، پوری کر دو گے؟ اس نے کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو نا تو ماں بیٹی کی ہڈیاں اکٹھی کہیں دفن کر دینا، بس اتنی درخواست۔ انہوں نے کہا تھا سوکھی جی گل ہے، کر دے وہاں۔ وہ بھی کود گئی، جل گئی، ان کی ہڈیوں کو جھاڑ کے زمین میں دبا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام و ہمارے نبی میں کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 2000 سال۔ تو میرے نبی معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ جب بیت المقدس اترے ہیں براق پر تو مصر قریب ہو جاتا، تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے فرمایا جبریل زمین پہ جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، ان کا یہ قصہ تھا، وہ ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں، جس دن دفن کی گئی تھی اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھتی ہے اور آسمان تک چلی جاتی ہے، اور یہ قیامت تک چلے گی خوشبو۔ جس کو اللہ نے طاقت دی تھی انہوں نے سونگھ لیا۔ تو انتہا انسانیت ہے کہ میں اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھوں، جن کی آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں، جو کسی کی عزت کو عزت ہی نہیں سمجھتے، شاید اس دن یہ اس دولت سے محروم ہو جائے۔ تو جب پردہ ہٹے گا اور اللہ سامنے آئیں گے تو پہلا جو اللہ ہمیں پروٹوکول دیں گے وہ سنانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحباً بالصادقین، اے میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ نمازی نہیں کہا، حاجی نہیں کہا، مجاہد نہیں کہا، مبلغ نہیں کہا، تہجد گزار نہیں کہا، آج تمہارا رب اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہے۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ایسا معاشرہ دے، جو بھی بھائی مختار صاحب فرما رہے تھے نا کہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ نے اپنا فریضہ چھوڑ دیا، تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی ذمہ۔ ہم 3 سال کا بچہ اسکول ڈال دیتے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اے لیول، او لیول، کتنے اے، کتنے بی، کتنے سی، تباہ کر دیا بچوں کی شخصیت کو، ان کی اپنی سوچ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی۔ پھر آپ کی لائف، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا فیصل آباد کا۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا اسکول ہے، تو ایک ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کے بچے وہاں پڑھتے تھے، تو وہ دونوں میاں بیوی آئے کہ جی 3 دن ہو چکے ہیں ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں، اور ہم پوچھتے ہیں تو بتاتے نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر تو اللہ کو پیاری ہو گئی، تو انہوں نے دونوں بچے بلا لی، کبھی یہ آپ کے امی اور ابو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، کہاں اور کیوں نہیں کھاتے، کہیں ان کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا، اب بتاؤ، کہا سر صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی اور ابو سو رہے ہوتے ہیں، جب ہم دوپہر کو واپس آتے ہیں تو دونوں ہاسپٹل ہوتے ہیں، جب شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو دونوں کلینک میں ہوتے ہیں، پورا ہفتہ ہم ان کو دیکھتے ہی نہیں۔ تو ہم نے اسٹرائک کر دی کہ وہ کیا ماں ہے، وہ کیا باپ ہے، جن کے پاس اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں، تو انہوں نے کہا ہم ان کے گھر کھانا ہی نہیں کھائیں گے۔ میرے نبی ایک اعتدال کی زندگی سکھا کر گئے۔ میرے نبی نے اپنے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک لوگوں کے لیے، اس میں لوگوں کے ساتھ، ایک اللہ کے لیے،
اس میں کسی کے ساتھ نہیں. ایک اپنی ذات کے لیے. آپ حیران ہوں گے 9 بیویاں زندہ اور کپڑے خود دھوتے تھے. کپڑے خود دھوتے تھے. پھٹ گیا خود سیتے تھے. جوتا پھٹ گیا خود سیتے تھے. گھر میں جھاڑو دیتے تھے. گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کے ساز و سامان کو ٹھیک کرتے تھے. ایک وقت اپنے گھر والوں کو دیتے تھے, اس میں اور کسی کو نہیں دیتے تھے. وہ صرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے تھے. 4 حصوں میں ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا. اس ہستی نے جن سے زیادہ مصروف نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا, جن سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ لینے والا نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا, تو انہوں نے اپنا ٹائم کو یوں بیلنس کیا ہوا تھا. تو پہلا قصور ماں باپ کا ہے جو اولاد کو ٹائم ہی نہیں دیتے. 3 سال کا بچہ اسکول جائے گا, میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. 10 سال کے بعد میرے نبی نے کہا نماز کی بات اب ذرا سختی سے کہو. 7 سال سے کہنا شروع, تو 10 سال ماں باپ بچے کو دے دیں, جو کچھ بھائی مختار کرے سب کچھ ہو جائے گا. میرے نبی نے 7 سال حسن کے ساتھ 6 سال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے نبی کے پھول, کبھی کہتے میرے پھول, کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک, کبھی میرے جگر کے ٹکڑے, کبھی پتہ نہیں کیا کچھ کہتے, کیا کیا لاڈ لڑائے. ایک کو سوا کر دیا, ایک کو زہر میں مار دیا. آپ نے 6 سال میں 7 سال میں دونوں بچوں کو ایک نصیحت نہیں فرمائی. ایک روزانہ ٹائم دیا اپنے بچوں کو سوائے سفر کے, روزانہ ٹائم دیتے. گھر آتے حذفات, میرے بچے کہاں ہیں, لوکا شرارتی کدھر ہیں, تو اس فاطمہ ان کو تیار کرتی, وہ بھاگے بھاگے آتے, اب ان کو ایسے چمٹ جاتے, پھر آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے, یوں دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کہتے آؤ بھائی, دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے ایسے. پھر کہتے تمہاری سواری کیسی ہے, پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے, پھر ان کو پورے کمرے میں چکر لگاتے. یہ اس ہستی نے ٹائم دیا جن سے زیادہ مصروف کائنات میں کوئی نہیں آئے گا. تو پھر ایک کربلا کا شہید بنا, اور جنت کے سردار بنے, اور دنیا کے بھی سردار بنے. ماں باپ ٹائم نہیں دے رہے. 3 سال کا بچہ اسکول واپس آ کے ٹیوشن, ٹیوٹر, اور ایک ہی موبائل نے زندگی برباد کر دی ہے. بچے بیٹھے سب اپنا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپس میں تعلق ختم ہو گیا ہے. ماں اپنا دیکھ رہی, ابا اپنا دیکھ رہا, بچے اپنا دیکھ رہے, بچی اپنی دیکھ رہی. سب فیصل آباد کا سچا واقعہ ہے, ہمارے جاننے والے. ایک خاتون ٹیچر تھیں, تو وہ پیپر چیک کرتے رونے لگی, تو ان کے میاں بیٹھے تھے پاس, تو وہ کہنے لگے کیوں رو رہی ہو, تو انہیں پیپر آگے کر دی. اور رول نمبر لکھا تھا, نام نہیں تھا. اس پہ ایک کویشچن تھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں, تو بچے نے لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. میں یہ آئی فون بننا چاہتا ہوں کہ میں جب گھر آتا ہوں نہ میری ماں توجہ دیتی ہے نہ میرا باپ توجہ. ماں سے بات کرتا ہوں تو وہ دیکھتی فون کو ہوں میرے ساتھ کرتی, باپ سے بات کرتا ہوں تو وہ دیکھتا فون کو ہوں میرے ساتھ کرتا ہے. تو میں حسرت کرتا ہوں کہ کاش مجھے بھی اتنی توجہ ملتی جتنی میرے ماں باپ یہ آئی فون کو یا یہ سیمسنگ کو توجہ دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا رونے کی کیا بات ہے, کہ یہ تیرا میرا بچہ ہے جس نے یہ پیپر لکھا ہے, یہ اپنا بیٹا ہے. پہلا قصور ماں باپ سے شروع ہو رہا ہے. اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان تھوڑا ہی بنتا ہے, یا سرجری کر کے کوئی انسان تھوڑا ہی بنتا ہے. انسانیت تو میرے نبی کے در سے ملتی ہے, میرے نبی کی زندگی سے ملتی ہے. جو نہ ماں باپ سکھاتے ہیں تو ادارے کہاں سے سکھائیں گے. ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھالتی اور ٹیچر سے کہتی میرے بچے سنبھال, جو 40 پہلے لے کے بیٹھی ہوئی, 30 پہلے لے کے بیٹھی ہوئی. اور آگے میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں, آگے تنخواہیں تھوڑی, اور اتنے 2 بچوں سے ماں تھک جاتی ہے, 30 بچوں سے ٹیچر نہیں تھکے. تو ایک وہ ایسی لطیفہ, ٹیچر نے کہا بچوں بولو CUP صاحب کا, تو بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے, کہا نہیں بولو CUP صاحب, کہا نہیں مس CUP کب, کہ بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب ہی رہے گا, CUP کب نہیں ہو سکتا.
تو بھائیو بہنوں، سچائی، دیانت، انصاف، یہ وہ صفات ہیں جس پر کوئی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب یہ نکل جاتے ہیں تو معاشرہ دھڑام گرتا ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی سچا ڈاکٹر بنائے، دیانتدار ڈاکٹر بنائے، ہمارے خطیب کو بھی، ہمارے بادشاہ کو بھی، ہمارے فقیر کو بھی، ہمارے وکیل کو، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ رانجھا صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جہاں بھی گئے انہوں نے لوگوں کی خدمت، سچائی، دیانتداری کو زندہ کر کے دکھایا۔ یہ وہاں میو ہاسپٹل میں ایم ایس بنے تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں سچائی کا ایک پرچم اٹھایا کہ جب گورنمنٹ کا خزانہ بھی موجود ہے، دوا بھی موجود ہے، فنڈ بھی موجود ہے، تو پھر مریض باہر سے دوا کیوں لیتا ہے؟ تو انہوں نے وہاں دوائیں مفت دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اور ایک میرے نبی کا فرمان ہے، ایک زمانہ آئے گا جب سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا۔ تو ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کتنے لوگوں کے مفاد قربان ہونے لگے۔ پھر ان کو وہاں سے اکھاڑنے کے نظام چلنے لگے۔ وہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ اس وقت چودھری صاحبان کا دور تھا، وہ بہت زیادہ محبت قدر کرتے تھے، تو جب بھی کوئی مومنٹ بنتی وہاں تک جاتی، میں ان کی محنت کرتا، وہ مان جاتے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں 5 برس کوئی آدمی رہے ایم ایس، یہ شاید راجہ صاحب ہی کے، 5 سال 7 ماہ۔ تو میں پیچھے ایک وہ خاموش سپورٹر تھا، کوئی میں سکرین پر تو نہیں تھا، لیکن اس 5 سال 7 ماہ میں باقی رہنے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید، اللہ مجھے بھی اس کا اجر دے گا، کہ 10 روپے میں ہارٹ کا آپریشن ہوتا تھا، 10 روپے کی پرچی میں کینسر کے مریض کا علاج ہوتا تھا، اور ایسپرین سے لے کر یہ دل کے آپریشن تک سب میں عینی گواہ ہوں، سب مفت ہوتے تھے۔ تو پھر یہ جہاں بھی گئے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو رواج دوں اور اس کی کوشش کروں۔ پھر یہاں ایک کوشش، اللہ تعالیٰ جاوید اکرم کو یہ بھی بڑے ان ڈاکٹروں میں سے ہیں جو واقعی مسیحا ہوتے ہیں، ان سے بھی میرا بہت پرانا ان سے بہت پرانا میرا ماشاءاللہ تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ شمع جل رہی ہیں، ورنہ کب کے بجھ گئی ہوتی۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں بھی یہ جاوید صاحب اور یہ سارے حضرات مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یار مجھے بلانا، میں بھی اس میں آ کے شرکت کروں گا۔ اور میں تو 8 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت اور مساعی کو قبول فرمائے۔ کسی ایک مریض کی دعا لگ گئی نا تو آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، نسل ایک کی بھی دعا لگ گئی، چونکہ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ میرے واسطے دعا کرو، میرے واسطے خصوصی دعا کرو، یہ ہمارا معاشرہ، خصوصی دعا۔ پیٹ میں درد میرے ہو اور میں کہ رانجھا صاحب ذرا ہائے ہائے تک کرو، یہ ہائے ہائے کیسی کریں گے؟ ہمارا ایک مراسی تھا، فزیکل بات ہے، تو وہ سوٹا لگا کے سویا ہوا تھا، تو اس کی رضائی گر گئی، اس کی آنکھ کھلی، سردی سے تو رضائی کوئی نہیں، تو بھاگا بھاگا باہر نکلا اور پڑوسی کو دروازے پہ دستک دے، باہر نکلا، اور گاموں غلام اور تھوڑی حال تپا سکے کیوں کہ میری رضائی چور لائے گئے، اس کہ رضائی تیری لائے گئے تے حال میں پاواں کہ مڑ میرا سر خراب ہو جاسی، جب میں حال پائی نا میرا سر خراب ہو جاسی۔ تو میرے لیے خصوصی یہ پٹھان کہتے ہیں دعا کوا، وہ چڑھ جاتے ہیں سر پہ، دعا کوا، اور اللہ کے بندو ایسے دعائیں تھوڑی لی جاتی، دعا لی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی، وہ اندر سے اٹھتی ہے۔ تو جب آپ ایسے مریضوں کی خدمت کریں گے، کوئی ٹوٹے دل والا دعا کرے گا، اللہ کی قسم آپ کی پشتیں سنور جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب قارون کے خزانے چھوڑ کے مر جاؤ، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اولاد اس سے نفع اٹھائے گی کہ نہیں اٹھائے گی۔
لیکن کسی کی دعا مل گئی تو نسلیں اس سے آباد ہو جائیں۔ اللہ آپ کی اس محنت کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے ہمارے سارے ہاسپٹل، سارے ادارے اس پہ آ جائیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی خوبصورت محنت ہے، جب اللہ آپ کو ٹائم دے تو تبلیغ میں وقت لگانا بہت نفع ہے۔ السلام علیکم۔ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ تو ان سب کو قبول فرما۔ ان سب نے تیرے بندوں کو دوائیں مفت دینے کا ارادہ کیا ہے، ان کی رکاوٹیں دور فرما۔ مریضوں کی دعائیں لینے والا انہیں بنا۔ ہمارے سارے اداروں کو یا اللہ خدمت خلق کے جذبے پر قائم فرما۔ ہمارے اداروں سے جھوٹ کو، خیانت کو، ظلم و ستم کو نکال دے۔ دیانت، سچائی، صداقت کو ہمارے اداروں میں زندہ فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے غیب سے علم طب ایسا عطا فرما کہ ہر آنے والا شفا پا کے جائے، ہر آنے والا ان کو دعائیں دیتا ہوا جائے۔ یا اللہ طبیب والے اخلاق عطا فرما، طبیب والی سوچ عطا فرما، طبیب والا ہمدرد تڑپنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے، ان سب سے، ہمارے سارے اداروں میں ایسے لوگ ہمیں عطا فرما جن کو دیکھ کر یا اللہ تو بھی خوش ہو، تیرے بندے بھی خوش ہوں، تیرے حبیب بھی خوش ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ نبی الکریم۔ ریکویسٹ کروں گا اپنے چیئرمین اسی کی صاحب کو کہ ہمارے تمام کلینکل امپلائی، نرسز، پیرامیڈیکل، کلریکل دروازے میں کھڑے ہوئے